يا صلي وسلم دائما أبدا. نحمده ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین و ناظرین، نماز اور اس کے مسائل، اس عنوان کے تحت ہماری گفتگو جاری و ساری تھی، اور اس سے پہلے ہم نے نماز کی فرضیت اور اس کی اہمیت کو بیان کیا. آج ہم بحمد اللہ تعالی اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج نماز کے وہ شرطیں بیان کریں گے جن کا نماز ادا کرنے سے پہلے اہتمام ضروری ہے. یعنی جب تک آپ تکبیر تحریمہ سے نہیں کہتے، اس سے پہلے بھی بعض ایسی شرطیں شریعت نے رکھی ہیں کہ جن کا اہتمام کرنا واجب ہے، اور ان میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے لیے پاکیزگی حاصل کرنا. نمازی کے لیے واجب ہے کہ وہ پاکیزگی حاصل کرے، اس کو طہارت کہتے ہیں، اور یہ تین چیزوں کی ہے. اس میں جسم کی طہارت ہے، اگر غسل کی حاجت ہو تو غسل کرنا ضروری ہے، اور اگر وضو کی حاجت ہو تو وضو کرنا ضروری ہے. تو جسم کا پاک ہونا ضروری ہے. اسی طرح جسم پر جتنے کپڑے ہیں، اس میں شلوار ہے، اس میں قمیض ہے، اس میں آپ کا عمامہ آ جاتا ہے، ٹوپی شریف آ جاتی ہے، اور جو بھی کپڑا تن پہ ہے، یہاں تک کہ فقہا نے لکھا اگر جیب میں کوئی چیز ہے تو وہ بھی پاک ہو. مثال کے طور پر قرآن مجید نے شراب کو نجس قرار دیا ہے. اگر جیب میں شراب ہو اور نماز ادا کی جائے تو نماز نہیں ہوگی. اسی طرح ان کپڑوں میں سے کوئی کپڑا ناپاک ہو، نجس ہو، تو نماز پڑھ لے تو نماز نہیں ہوگی. تیسری چیز اس میں آ جاتی ہے جگہ. آپ جس جگہ پر کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، شریعت کا حکم ہے کہ وہ جگہ پاک ہونی چاہیے. اگر جگہ ناپاک ہے، آپ کے کپڑے پاک ہیں، جسم پاک ہے، آپ ساری نماز پڑھ دیں تو تب بھی نماز نہیں ہوگی اگر جگہ ناپاک ہے. تو یہ پہلی چیز اس میں آ گئی طہارت یعنی پاکیزگی. دوسری چیز ناظرین اس میں آتی ہے ستر. ستر کہتے ہیں پردے کو، یعنی جسم کا پردہ. مرد کے لیے اس کی حد اور ہے اور عورت کے لیے اس کی حد اور ہے. مرد کے لیے ناف سے لے کر تو گھٹنوں تک کا پردہ یہ فرض ہے. یہ نماز کے اندر بھی فرض ہے اور نماز کے باہر بھی فرض ہے. مرد کے ناف سے گھٹنوں تک 9 اعضائے عورت ہوتے ہیں، اور عورت کا معنی ہوتا ہے چھپانے والی شے. لہٰذا مرد کے لیے فرض ہے کہ وہ نماز ادا کرنے سے پہلے کم سے کم اس کا اتنا ستر چھپا ہونا چاہیے جس میں ناف اور گھٹنے، اس میں ناف بھی شامل ہے، گھٹنے بھی شامل ہیں. اور عورت کے لیے دونوں ہاتھ جس میں کلائیاں شامل نہیں. اگر یہ کلائی عورت کی ننگی ہو تو اس کی نماز نہیں ہوتی. اسی طرح چہرہ، چہرے میں بال اس کے چھپے ہونے چاہیے، بال نظر نہیں آنے چاہیے. بلکہ فقہا نے تو یہاں تک کہا ہے کہ عورت نے جو سر پہ دوپٹہ لیا ہوا ہے یا چادر لی ہوئی ہے، وہ بھی اتنی موٹی ہونی چاہیے کہ اس کے چادر کے نیچے سے یا اس کے دوپٹے کے نیچے سے بالوں کی چمک ظاہر نہ ہو. اگر بالوں کی چمک ظاہر ہو اور عورت نماز پڑھے تو اس صورت میں بھی نماز نہیں ہوتی. اور اسی طرح عورت کے دونوں پاؤں، اس کا اوپر والا حصہ پاؤں کا اور نیچے والا حصہ، اس میں ٹخنے شامل نہیں ہیں. یعنی عورت کے اگر ٹخنے ننگے ہوں اور وہ نماز ادا کرے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. تو عورت کا یہ پردہ ہے، چہرہ، دونوں ہاتھ، کلائیاں اس میں شامل نہیں، اور اسی طرح دونوں پاؤں، اوپر نیچے چھت پاؤں کی اور تلوا، اس میں ٹخنے شامل نہیں ہیں. ٹخنے بھی چھپانے کی چیز ہے. اتنا پردہ عورت کے لیے نماز کے اندر بھی فرض ہے اور نماز کے باہر بھی فرض ہے. اگر اس پردے کا اہتمام نہ کیا جائے تو بندہ ساری نماز پڑھ لے تو نماز نہیں ہوتی. اسی طرح تیسری چیز ناظرین آ جاتی ہے استقبال کعبہ. نمازی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا چہرہ کعبے کی طرف کرے. اگر وہ کعبے کی طرف رخ نہیں کرتا اور اسے علم ہو کہ اس طرف کعبہ ہے
اور وہ کسی اور سمت منہ کر کے نماز پڑھ لے تو ایسی صورت میں بھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کعبے کی طرف منہ کرنا یہ نماز میں داخل ہونے سے پہلے واجب ہے۔ اسی طرح وقت نماز، یعنی وہ جو نماز ادا کرنا چاہتا ہے، فجر کی نماز ہے تو فجر کی نماز کا وقت ہو، ظہر کی نماز ہے تو ظہر کی نماز، عصر، مغرب، عشاء، جو بھی وہ نماز ادا کرنا چاہتا ہے نمازی، اس نماز کا وقت ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر وقت سے پہلے پڑھ لی تو نماز ادا نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں ناظرین کہ نماز کے فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ پوری بھرپور زندگی کے ساتھ اس وقت میں داخل ہو جائے۔ جب تک نماز میں داخل نہیں ہوتے نماز فرض نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آج اگر کوئی ظہر سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو اس پر آج کی نہ ظہر فرض ہے، نہ عصر فرض ہے، نہ مغرب، نہ عشاء فرض ہے۔ فجر اس پر فرض تھی، وہ اس نے ادا کی کہ نہیں کی، اس کا حساب ہوگا۔ تو جس نماز کو ادا کرنا چاہتے ہیں اس نماز کا وقت ہونا یہ بھی واجب ہے۔ اسی طرح نیت، نمازی کے لیے لازم ہے کہ وہ نماز کی نیت کرے۔ اگر کوئی شخص گن پوائنٹ پر کسی سے نماز پڑھا دے یا اس کو زبردستی مار کر نماز پڑھاتا ہے اور وہ بالغ ہے تو ایسی صورت میں وہ نماز اگر نہیں پڑھنا چاہتا تو وہ ساری پڑھ بھی لے تنگی میں نماز تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ 5 وہ چیزیں ہیں ناظرین شریعت نے نماز میں داخل ہونے سے پہلے جن کا اہتمام نمازی پر واجب قرار دیا ہے۔ اگر اس میں سے کوئی ایک چیز بھی رہ جائے تو نمازی ساری نماز ادا کر لے تو اس کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں 5 گانا نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ناظرین یہ ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔